Assalamu alaikum, all of the students of class metric. I hope that you will all be fine. And students, you know everyone about your book. We are starting the unit 4, and in this unit we will discuss about the chapter that's belong to your book, chapter number 7. My travel diary, journey to a Gorakh hill station. इस चैप्टर के अंदर हम अपनी यानी कि ट्रैवल डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा रोज़ नामचा सफ़र, जिसका नाम है गोरख हिल स्टेशन का सफ़र। एज़ यू नो एवरीवन कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हर तरीके से करते हैं। कोई अपने घरों में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, कोई इंसान जो है अपनी बर्थडे सेरेमनी जो है वो क्लिफ्टन पर जाकर सेलिब्रेट करता है। कुछ अपने बर्थडे सेलिब्रेट जो करते हैं वो सीज़ के ज़रिए करते हैं, यानी कि शिप्स वगैरह में बैठकर भी मनाते हैं बर्थडे। और इसके अलावा कुछ जो है वो बैंक्वेट का यूज़ भी करते हैं बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सफ़रनामा है गोरख हिल स्टेशन, वो इस हवाले से है कि मैंने अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया था गोरख हिल स्टेशन पर, जो कि सिंध के अंदर यानी इंटीरियर सिंध के अंदर। हम तो एक्सटीरियर सिंध में रहते हैं माशाल्लाह। इंटीरियर सिंध में एक जगह है जिसका नाम है गोरख हिल स्टेशन, ठीक है। वहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। ऑथर कहते हैं, यानी मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि मैं एक ऑथर हूँ इस वक्त आपके सामने, और मैं आपसे ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस बारे में कि मैंने अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया गोरख हिल स्टेशन पर। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी डिस्कस कर दूँ कि मैं जो है सफ़र का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और मेरे घर वाले सारे इस बात को जानते थे। एवरीवन नोज़ अबाउट माई जो है ना कि मैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र का जो है शौकीन था, और मेरे घर वाले मेरे शौक़ के बारे में जानते थे। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन, मेरी बर्थडे से 2 दिन पहले, बिफ़ोर 2 डेज़ माई बर्थडे, उन्होंने मुझे ब्रेक न्यूज़ थी, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे थी कि आपका बर्थडे जो है हम वो सेलिब्रेट करेंगे गोरख हिल स्टेशन पर। तो इसी उम्मीद के साथ हम जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के ऑथर के जो पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स की बात है। अब मैं अपने जो है पूरी बर्थडे को आपके सामने रखूँगा कि मेरी बर्थडे वहाँ किस तरह सेलिब्रेट की गई थी। लेकिन इससे पहले जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, जो हमारा गोरख हिल स्टेशन का सफ़र है, उस रास्ते में हमने क्या क्या मनाज़िर देखे, उस रास्ते के अंदर हमारी गाड़ी कहाँ से रवाना हुई थी, किस जगह से कौन सी जगह से हम गए थे, और हमने वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, ये तमाम चीज़ें पहले मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। In this chapter, the author's parents plan to celebrate his birthday, Gorakh Hill Station, Sindh High Summit and holiday result। जैसे ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं कि उसके वालिदैन ने जो एक प्लान सेलिब्रेट किया था, एक मंसूबा बनाया था सेलिब्रेशन का। मेरी सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं गोरख हिल स्टेशन पर, जो सिंध की सबसे ऊंची तरीन पहाड़ी है, और ये एक हॉलीडे रिजॉर्ट भी है, यानी कि छुट्टी गुजारने की एक जगह भी है जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। Now, author is saying about that they start their journey by bus early in the morning with other tourists। अब शायर क्या कहते हैं, जो मुसन्निफ़ हैं हमारे तो वो कहते हैं कि हमने अपना जो है जर्नी स्टार्ट किया सुबह सवेरे गाड़ी के अंदर। और गाड़ी वो कौन सी थी, मैं भी कि वो अच्छी सी गाड़ी भी हो सकती है, यानी एयर कंडीशन बस भी हो सकती है और नॉर्मल बस भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें 14 सयाहों ने जो है हमारा इस्तकबाल किया था। यहाँ पे ने 14 तो नहीं यूज़ किया, लेकिन हमारे साथ जो थे अदर 14 सयाह भी मौजूद थे। और सयाह किसे कहते हैं, जो घूमने फिरने वाले होते हैं। द गाइड टेल दैम टू डिटेल द जर्नी, यानी कि गाइड जो था, जिसको हम एक कंडक्टर, आम बस में उसे कंडक्टर कहा जाता है, लेकिन इस किस्म की बसों में हमने उसको गाइड कहा है, जो रहनुमाई करने वाला होता है। उससे हमें बताता है वो हमें पूरी जर्नी के डिटेल के बारे में, एंड द रूट, और पूरे रास्तों के बारे में जहाँ से हमारा जर्नी शुरू हो रहा है और हम किस रास्ते से कहाँ पर जाएंगे। और इसके अलावा उसने फ्लायर्स भी हमें बांटे थे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्लायर्स अमंग्स द टूरिस्ट। हमारे दरमियान जो है उसने कुछ फ्लायर्स भी बांटे थे। फ्लायर्स के लिए इश्तिहार को, जिस तरह हम होटल में जाते हैं तो हमें एक मेन्यू लिस्ट दी जाती है, इस तरह से फ्लायर्स होते हैं जिसके अंदर पूरी रूट और जर्नी की डिटेल मौजूद थी। When they cross जामशोरो they see the Indus River। जैसे वो जामशोरो को क्रॉस करते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं, तो वो रिवर इंडस देखते हैं, दरिया सिंध,
جو کہ سندھ کا ایک بہت بڑا دریا ہے، وہ دریائے سندھ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مور اوور دا سٹی آف حیدرآباد از لوکیٹڈ اکراس دا ریور، اور حیدرآباد کا شہر جو دریائے سندھ کے آر پار موجود ہے، یعنی اسی علاقے کے اندر موجود ہے۔ اب وہاں پر وہ ایک چھوٹا سا ڈیٹور لیتے ہیں، کیونکہ گائیڈ اناؤنس کرتا ہے پوری بس کے تمام سیاحوں کو کہ ہم چھوٹا سا ڈیٹور لیں گے، ایک چھوٹا سا چکر لیں گے، اینڈ وی گو ٹو دا المنظر ہوٹل ایٹ کوٹری بیراج۔ اب وہ ایک کوٹری بیراج کے ہوٹل پر پہنچتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے المنظر۔ اب دے اسٹاپ ایٹ دا ہوٹل فار بریک فاسٹ، وہ وہاں پر ناشتے کے لیے رکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناشتے میں وہ کیا کرتے ہیں بیٹا جی کہ فار اے کوئک کپ آف اسٹریمنگ ہاٹ ٹی اینڈ پراٹھا، ساتھ ساتھ وہ ایک گرما گرم چائے کا کپ بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پراٹھے بھی ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جس بیراج پر یہ ہوٹل بنا ہوا ہے جو کوٹری بیراج ہے، وہ کلوسل برج لائک اسٹرکچر تھا، یعنی اس کا جو اسٹرکچر جو تھا وہ ایک ڈھانچے نما ٹائپ کا ہوٹل بنا ہوا تھا۔ مور اوور اور آفٹر ڈیٹ اس کے بعد دے ریچ سیون، وہ سیون پہنچتے ہیں۔ وائل ٹریولنگ آن دا انڈس ہائی وے کو اسٹے کرتے ہوئے وہ سیون پہنچتے ہیں۔ دیئر دے پے آ شارٹ وزٹ ٹو دا شرائن آف دا لال شہباز قلندر ہائیلی ریور صوفی سینٹ، جہاں پر وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کیونکہ سہور میں ہمارے ایک خاص بزرگ، ایک قابل یقین بزرگ، ایک نیک صوفی بزرگ جن کا نام تھا لال شہباز قلندر، ان کا مزار موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی ایک خاص بات بتا دوں کہ کچھ وزٹرز کا یہاں پر کہنا ہے It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illnesses۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے عام طور پر کہ جو بھی اس مزار پر حاضری دینے کے لیے آتا ہے، خاص طور پر بیمار انسان، تو وہ ہر قسم کی بیماری سے شفا یاب ہو کر یہاں سے جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، On leaving Samar, they are given a lunch of fish caught from Manchal Lake along with sugar cane juice۔ اب سیون کو جب وہ الوداع کرتے ہیں تو انہیں ایک لنچ بہت ہی نائسلی پیکٹس میں دیا جاتا ہے، لنچ باکسز میں دیا جاتا ہے، جس کے اندر مچھلی ہوتی ہے جو کہ منچل لیک، اور منچل لیک کہاں پر واقع ہے؟ اسی مزار کے بالکل قریب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شوگر کین جوس یعنی کہ گنے کا رس بھی دیا جاتا ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ ہم گوراکھ ہل پر اپنا سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری آخری ڈیسٹینیشن جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ گوراکھ ہل ہوتی ہے، اور ہمیں وہیں پر پہنچنا ہے، کچھ بھی کر لیں، ہم کہیں پر بھی رکیں۔ ٹھیک ہے، ایٹ دا فوٹ آف دا گورکھ ہل دے ہیو ٹو ٹریول ان اے جیپ ٹو ریچ دا ٹاپ۔ آپ جیسے وہ گورکھ ہل پر قدم رکھتے ہیں انہیں جیپ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں تو میں نے آپ سے بات نہیں کی کہ سمت کی بلندی کتنی ہے، کیونکہ یہ پوری ایک سمری ہے، تو اس سمت کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 5690 فٹ بلند ہے۔ اگر آپ اس کو سمندری سطح سے دیکھتے ہیں، زمینی سطح سے دیکھتے ہیں تو 5690 فٹ بلند ہے، اور اس چوٹی پر چڑھنے کے لیے ہمیں جیپ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو مصنف بھی یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ انہیں جیپ کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ چوٹی جو تھی اس کا جو راستہ تھا وہ زگ زیگ راستہ تھا۔ ٹھیک ہے، زگ زیگ کہتے ہیں ٹیڑھے میڑھے راستے کو، جس پر جو ہے بس کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے جیپ کا سہارا لیا۔ ایٹ دا ٹاپ دے انجوائے بیوٹیفل ویوز، جیسے وہ اونچائی پر پہنچتے ہیں تو وہ خوبصورت منظر سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں، کیونکہ ہر طرف گرینری ہوتی ہے، ہر طرف سلاپس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ لطف اندوز کرتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی دے ڈو ناٹ گیٹ اے روم ان اے ہوٹل۔ اب جس جگہ پر وہ جاتے ہیں راستے میں وہ ہر جگہ قیام کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کا اسٹاپ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے انہیں ہوٹل میں کمرہ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، سو دے رینٹ ٹینٹ، وہ کیا کرتے ہیں ٹینٹس کو کرائے پر لیتے ہیں۔ اب رات گزارنے کے لیے انہوں نے ٹینٹ لگا دیا۔ اب ٹینٹ ان کے گھر والے کہاں پر لگاتے ہیں؟ their family fix their tent on a small flat piece of land overlooking Balochistan in the west۔ ان کی فیملی جو ہے اس جگہ پر ٹینٹ کو فکس کرتی ہے جہاں پر بلوچستان کا پورا مغرب کا منظر دکھائی دیتا ہے، اور مغرب کے منظر سے وہ کیا دیکھ سکتے تھے؟ This location is a perfect vantage point for watching the sunset۔ جہاں پر سورج غروب ہونے کا منظر
بہت ہی خوبصورتی سے دیکھا جا سکتا تھا. یہ ایک بہترین جو ہے مقام تھا جہاں پر سورج غروب ہونے کا منظر خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایٹ نائٹ رات کے وقت بون فائر از لٹ ایک آگ کا گہراؤ چلایا جاتا ہے, لکڑیوں پر آگ جلائی جاتی ہے. اینڈ ایوری ون سٹ اراؤنڈ اور ہر کوئی اس کے ارد گرد بیٹھ جاتا ہے. پلینگ چائلڈش گیمس اپنے اپنے چائلڈش گیمس کو کرتے ہوئے, یعنی ہر کوئی جو ہے چائلڈش گیم کرتا ہے. کوئی کیا سناتا ہے, کوئی لطیفہ سناتا ہے, کوئی چائنیز ڈش ویئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آتھر گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ انجوائے دا سینری. آتھر جو ہوتا ہے, مصنف جو ہوتا ہے, وہ جلد صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور سینری سے اپنے آپ کو انجوائے کرواتا ہے. دا آتھرس پیرنٹس اینڈ فرینڈس کیری اے کیک اینڈ سنگ ہیپی برتھ ڈے ٹو دا آتھر. آتھر کے والدین اور دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک کیک لے کر آتے ہیں, اس پر موم بتیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں آتھر کے لیے, مصنف کے لیے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کیک کٹنگ کے ساتھ کیک کٹنگ سیرمنی سیلیبریٹنگ کی جاتی ہے, اور کیک کٹنگ واز فالوڈ بائی حلوہ پوری فار آل, اور تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو حلوہ پوری بھی کھلائی جاتی ہے. اب ہم آخری کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ آن دا وے بیک, ہماری واپسی کے سفر پر, یعنی مصنف کہہ رہے کہ ان کے واپسی کے سفر پر دے ٹریول فرام دادو مورو برج, وہ ایک برج ہے وہاں پر دادو مورو برج, وہاں سے وہ اپنا ٹریول شروع کرتے ہیں. اب راستے میں آن دا وے دے اسٹاپ ایٹ ہالا ٹو کلیکٹ یا بائی سوینرز. سوینرز کہتے ہیں یادگاری اشیاء کو. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شاید 9th کلاس کی بک میں شاہ عبداللطیف بٹائی کے حوالے سے ریڈ کیا ہوگا چیپٹر, جس میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی تھیں کہ وہ حالا حویلی سے تعلق رکھتے تھے. تو حالا حویلی پر وہ اس لیے رکتے ہیں تاکہ وہاں پر شاہ عبداللطیف بٹائی کے کچھ یادگاری اشیاء وہاں سے لے سکیں, یعنی خرید سکیں. دے پاس نیئر بٹشاہ, وہ بٹشاہ سے گزرتے ہیں. ویئر دا شرائن آف شاہ عبداللطیف بٹائی از لوکیٹڈ, جہاں پر وہ شاہ عبداللطیف بٹائی کے مزار پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. اور شاہ عبداللطیف بٹائی آپ کو پتہ ہے واز دا گریٹسٹ سینٹ, صوفی بزرگ وغیرہ جو تھے سندھ کے سب سے اہم ترین وہ شاعر بھی تھے, پوئٹ آف دا سندھ بھی تھے. اینڈ دے کروز تھرو دا سٹی آف حیدرآباد, اس کے بعد وہ حیدرآباد کا شہر عبور کرتے ہیں. اینڈ ریچ دا موٹر وے آن وچ دے ہیڈ ٹریول دا ڈے بیفور فرام کراچی, اور پھر وہ وہیں آ کر پہنچتے ہیں موٹر وے پر جہاں پر انہوں نے اپنے کراچی سے دن کے سفر کا آغاز کیا تھا. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے الوداع دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک اسٹے وتھ می. جزاک اللہ.